بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 392 ہے اور آج کا عنوان ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بئر اریس میں گر گئی۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من برق فكان في يدي ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله، رواه الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ ہی میں رہی، پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں، پھر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں، پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی، یہاں تک کہ اریس کے کنویں میں جا گری۔ اس کا نقش محمد رسول اللہ تھا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث خلافت راشدہ کے تسلسل، نبوی امانت کی عظمت اور قیادت کی ذمہ داری کو نہایت بلیغ انداز میں واضح کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی جو دعوت، مہر اور نظم امت کی علامت تھی، آپ کے بعد بالترتیب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس رہی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ نقش تھا، وہ مہر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے، دعوت اور نظم امت کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ انگوٹھی رہی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ خلافت راشدہ دراصل نبوی مشن ہی کا تسلسل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب تھی تو وہ بئر اریس یعنی اریس نامی جو کنواں تھا، اس کنویں میں انگوٹھی گر گئی۔ محض یہ واقعہ نہیں بلکہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبوی آثار کی حفاظت میں کس قدر احتیاط مطلوب ہے۔ بہرحال یہ ایک حدیث ہے جس میں انگوٹھی کی تاریخ گویا کہ بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔